کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ العلم رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سیزن 6 کا آج 13واں مقابلہ ہے۔ یاد رہے آج پری کوارٹر فائنل شروع ہو رہے ہیں اور آج سے یوں سمجھیے کہ ناک آؤٹ راؤنڈ ہوگا، ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی اور ایک ٹیم آج ہم سے جدا ہو جائے گی، پھر انہیں شاید سیزن 7 میں موقع ملے تو ملے، سیزن 6 میں آج ان کی یہ آخری اپیرنس ہوگی، آخری مرتبہ وہ ہمارے ساتھ کسی مقابلے میں شرکت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ نعت خواں مجلس ہے، مجلس نعت خواں الف، کیونکہ 2 مجلس ہیں نعت خوانوں کی اور دونوں پری کوارٹر فائنل میں پہنچ چکی ہیں، تو آج کی مجلس نعت خواں کو ہم الف نام دیں گے۔ اور ہمارے ساتھ مجلس اجارہ کے اسلامی بھائی ہیں، یہ دونوں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آئیے مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے آئیے اور اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج پہلا پری کوارٹر فائنل ہے، اس کے بعد کوارٹر فائنل ہوگا، پھر سیمی فائنل ہوگا اور پھر ذہنی آزمائش کا فائنل ہوگا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ مقابلہ کس طرح چلنا ہے۔ آج سے ہم نے کچھ اپنے سیگمنٹس کو، اپنے مرحلوں کو تبدیل کیا ہے۔ کیسی تبدیلی ہوئی ہے، کیا تبدیلی ہوئی ہے، آئیے اسکرین پر آپ دیکھیں گے۔ جی جواب دیجئے سوال کا، انتخاب کیجئے، دعوت اسلامی کیا ہے؟ جناب یہ نیا سیگمنٹ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے، اور جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ وہ مرحلہ، وہ سیگمنٹ جس کا انتظار تھا ہمارے ناظرین کو، آج سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں بعض اوقات بازی پلٹ جایا کرتی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آج مقابلہ کیسا جاتا ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان تینوں اسلامی بھائیوں کو آپ پہلے بھی مقابلے میں دیکھ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ اجارہ مجلس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ اگر اس کا کوئی سیگمنٹ، کوئی گلدستہ تیار ہو تو بتائیے گا۔ جواب دیجئے سوال کا۔ باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے، حرم کے چوہے کو مار دیا تو کیا کفارہ ہے؟ جناب بڑا انٹرسٹنگ سوال۔ حرم کے چوہے کو مار دیا تو کوئی کفارہ نہیں؟ کوئی کفارہ نہیں، اس کو مارنا جائز ہے۔ جواب درست ہے۔ انتخاب کیجئے۔ 3 نمبر۔ آپ نے کہا 3 نمبر۔ یہ شخصیت کون ہے؟ آئیے ذرا پہلا اشارہ دیجئے۔ جس شخصیت کے بارے میں سوال ہوا وہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں۔ دوسرا اشارہ بھی دیجئے جناب۔ قرآن پاک میں ایک سورت آپ کے نام پر بھی ہے۔ جی تیسرا اشارہ بھی لینا چاہ رہے ہیں جناب، کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے۔ جی آپ کے نام میں 4 حروف ہیں۔ جی کوئی غلطی نہیں کر رہے، اب بھی اشارہ لے رہے ہیں۔ چوتھا اشارہ دیجئے جناب۔ اب بالکل یہ پہنچا دیا آپ کو دروازے پر۔ آپ اپنے حسن کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اور سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، لیکن چوتھے اشارے پر پہنچے اس لیے 1 نمبر ملے گا۔ سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی آپ کا اشارہ ہے یہ۔ جی جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 2 نمبر کا سوال ہے۔ امام صاحب اب اشارے کر رہے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ۔ جواب درست ہے۔ پہلا ہی
सवाल मकतबतुल मदीना था और आखिरी सेकंड पे आसिफ भाई ने पहुंचाया सफर है मगर अकेले। 4 और 9 नंबर। 9 नंबर। सैयदुना इमाम शाफई अलैहि रहमतुल्लाह कवि का नाम बताएं। मोहम्मद बिन इदरीस। जी जनाब, मोहम्मद बिन इदरीस। जवाब इनका दुरुस्त है। बड़ा शानदार सिलसिला रहा, कभी इधर पढ़ा जाता कभी उधर जाता और सिर्फ 2 नंबर के फर्क से मजलिस नातख्वां आगे बढ़ गई है। जी 2 नंबर के फर्क से मजलिस नातख्वां के इस्लामी भाई आगे बढ़े और हमारे पास यहां तक पहुंचे। अब देखना यह है कि मजलिस इजारा वाले इस्लामी भाई किस तरह हम तक यहां हमारे पास पहुंचे हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में पहला मुकाबला इन्होंने कैसे जीता था उसके कुछ मनाजिर देखते हैं। जी इंतखाब कीजिए। 2 नंबर। अरे वाह सुभान अल्लाह। जी सवाल यह है कि पहला सवाल और आसान सवाल है। अमीर अहले सुन्नत ने जो इरशाद फरमाया लिमा तकूलून मा ला तफअलून, उसका तर्जुमा सुना दे। वो तुम क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सवाल यह है आला हजरत ने सूफी बे इल्म को क्या करार दिया है, वजह भी बताएं। सूफी बेइल्म को आला हजरत ने मस्खरा करार दिया है इसलिए कि वो अमल ही नहीं करता। जवाब ये भी दुरुस्त है। समझाइए मगर इशारों से। आपका वक्त शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए, सेकंड्स आपके खत्म हो गए हैं। जी बांग्लादेश वालों जल्दी से जवाब दे दो। हमें कहे ना। 3 परिंदे कह रहे हैं आप और जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, बांग्लादेश वालों ने मदद कर दी है। वहां पंखी कहते होंगे इसलिए वो पंखी समझे, लेकिन ये 3 परिंदे था। अनबिलीवेबल, सुभान अल्लाह। सफर है मगर अकेले। आखिरी सवाल इजारा वालों से। फर्क हो गया है 7 नंबर का। जी 1 नंबर। मालूमाती क्वेश्चन बताइए, बैतुल मुकद्दस के मशहूर बानी कौन है? अब्दुल मुत्तलिब। बैतुल मुकद्दस के मशहूर बानी हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जिन्नात के जरिए आपने उसकी तामीर करवाई थी और ये बात थोड़ी देर पहले हुई भी थी। 46 नंबर है मजलिस इजारा वालों के, 41 नंबर रह गए मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया वालों के। प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए मजलिस इजारा वाले। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ये दोनों वो टीमें हैं जो पहला अपना मुकाबला जीत कर यहाँ तक पहुंची हैं। मगर एक बात तय है कि आज एक ही टीम ने मुकाबला जीतना है और एक टीम हमसे जुदा होनी है। वो जुदा होने वाली टीम कौन सी होगी और क्वार्टर फाइनल की तरफ जाने वाली टीम कौन सी होगी तो वक्त बताएगा। घर में आप मौजूद हैं तो एक तरफ हो जाइए और जो यहाँ दाईं तरफ हैं वो मजलिस नातख्वां इस्लामी भाइयों की तरफ हो जाएं। इस तरफ के इस्लामी भाई मजलिस इजारा वालों के साथ हो जाएं और अपने तासुरात भी दीजिए नाजरीन कि आप किसके साथ हैं और आपकी दुआएं तमन्नाएं किसके साथ हैं और सीखने को कैसा मिल रहा है। आपसे सवाल करना है, थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन से भी सवाल करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। उन बुजुर्ग का नाम बताएं कि आप जिस मस्जिद से गुजरते उसमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद जरूर पढ़ते। उन बुजुर्ग का नाम बताना है कि आप जिस मस्जिद से गुजरते उसमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद जरूर पढ़ते। बैरून मुल्क की टीमें भी आज मौजूद हैं और कहां की टीमें जरा बताएं। अब थोड़ी देर तक वो ओके हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। सेकंड्स गुजर रहे हैं। हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब। नातख्वां इस्लामी भाइयों से पहले सवाल में ही गलती हो गई है, ये जवाब दुरुस्त नहीं है इनका। बारी है हमारे मजलिस इजारा वालों से। नाखून काटने की इंतहाई मुद्दत क्या है? 40 दिन। आपने फरमाया 40 दिन। नाखून काटने की इंतहाई मुद्दत 40 दिन है। इसके बाद ना तरशवाना ममनू है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सही जवाब पर क्या कहेंगे सारे मिलके? हजरत सैयदुना साबित बुनानी कुद्दस सिर्रुहु नूरानी का कुरान पाक और रोजा रखने के मामले में क्या मामूल था? कुरान पाक और रोजा रखने के मामले में क्या मामूल था? जी वो तो हर रोज़ रोज़ा रखते और रात को पूरा कुरान पाक ख़त्म करते।
جی آپ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے، ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے، جواب آپ کا درست مان رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی وفات کے بعد نماز پڑھنے سے متعلق کیا دعا کیا کرتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب عز و جل اگر کسی کو انتقال کے بعد نماز اور تلاوت کی سعادت دینا تو مجھے بھی دینا۔ جی آپ کی یہ دعا ہوتی کہ یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ اور ناظرین آپ یہ جان کر خوش ہوں گے اور ایمان تازہ ہوگا کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور قبر میں جانے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے قبر کے اندر کھڑے ہو کر۔ جواب درست دے دیا گیا ہے۔ باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کس محکمے میں کام کرتے تھے؟ محکمہ پولیس۔ آپ محکمہ پولیس میں سپاہی تھے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب بتائیے، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے، آپ وہ حدیث مبارکہ سنائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ فرماتے اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، حدیث کا مفہوم ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ کتاب نصیحتوں کے مدنی پھول کے مصنف کا نام بتائیں۔ کتاب نصیحتوں کے مدنی پھول کے مصنف کا نام بتائیں۔ شعیب۔ آپ نے کہا شعیب، آپ کا جواب غلط ہے اور یہی سوال میں اجارہ مجلس والوں سے کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ۔ حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی، جواب اجارہ والوں نے درست دے دیا ہے۔ جناب اب باری ہے دوبارہ نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے۔ نیک بننے کا نسخہ صفحہ 11 پر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو یعنی غلطی نہ کرے فضیلت مکمل کیجیے۔ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو یعنی غلطی نہ کرے تو جو پیشتر اس کے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں گناہ صغیرہ معاف ہونا مراد ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جی آپ سے سوال، وہ کون سے ایام ہیں جن میں زیارت قبور پر جانا بہتر ہے؟ پیر کے دن، بدھ کے دن، جمعہ اور جمعرات۔ تھوڑا سا ٹھیک کر لیجئے۔ پیر کے دن، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ پہلا والا ٹھیک تھا یا یہ والا ٹھیک ہے؟ دوسرا والا ٹھیک۔ دوسرا والا آپ ٹھیک ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ پیر، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، جواب درست دے دیا ہے۔ 5 سوال ہو چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف۔ سوال ہوگا مجلس نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے، جملہ مکمل کیجیے۔ اے ابن آدم تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے، یہ بات مکمل کیجیے۔ اور لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ آپ نے کہا لمبی امیدیں باندھتا ہے، یہاں پر جملہ یہ ہے کہ اے ابن آدم تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے۔ صاحب بہار شریعت نے مسجد کے جو آداب بیان کیے ہیں وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد بتائیں۔ جی 6۔ آپ نے کہا 6۔ کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال لیتے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل غلط ہے۔ چلیں اب صحیح جواب کی تلاش کرتے ہیں۔ صاحب بہار شریعت نے مسجد کے جو آداب بیان کیے ہیں وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد بتانی ہے۔ کیا تحفہ دیں گے؟ جی درست جواب دینے والوں کو اللہ والوں کی باتیں انشاءاللہ وہ نکالیے گا، جس کا ہدیہ مکتبۃ المدینہ سے آپ 252 روپے پر آپ کو متعدد مرتبہ یہ ٹائٹل پیج ہم نے دکھایا، آج ہم بیک سائڈ کا بھی اس کا دکھاتے ہیں کہ اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین نیکی کی دعوت ہے۔ اس میں
दिन भर शुक्र अदा करने के कलमात हैं। शेख तरीक़त अमीर आल सुन्नत की अदा और आपका मुबारक सोच और हमें ये अंदाज़ मकतबतुल मदीना को दिया गया कि बैक जो पेज है, टाइटल के साथ जो बैक पेज है, इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ें मौजूद होती हैं। 252 रुपये हदिया पर आप इसे मकतबतुल मदीना से तलब फरमा सकते हैं। जी, कितने आदाब बयान किए, कोई है जो जवाब दे? एक भी हाथ नहीं उठ रहा। आसान सवाल है। चाचा हुजूर ने हाथ उठाया है। चाचा हुजूर फिर काफिले में जाना पड़ेगा जी। 3 जवाब आपका भी दुरुस्त नहीं है। चलें, ये भाई बताना चाह रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन दे दूं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी 20। जी, आपका जवाब भी दुरुस्त नहीं है। चले, मैं ही जवाब दे देता हूं फिर। 15 आदाब बयान किए हैं आपने और जवाब यहां कोई नहीं दे सका है। बारी है हमारे नातख़्वां इस्लामी भाइयों से। अब सवाल करेंगे कि अल मदीनतुल इल्मिया की किताब नसीहतों के मदनी फूल में जहन्नम के कितने तबकात बयान किए गए हैं? अल मदीनतुल इल्मिया की किताब नसीहतों के मदनी फूल में जहन्नम के कितने तबकात बयान किए गए हैं? इस बार सवाल लगता है कुछ मुश्किल आ गए जनाब। गालिबन 7 तबकात बयान किए। आपने गालिबन 7 कहा और बिल्कुल ठीक कह दिया है, जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? नीज ये भी बताएं कि एक हर्फ से क्या मुराद है? 10 नेकियों का सवाब मिलता है। और इसमें एक हर्फ से मुराद ये है कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक, लाम दूसरा और मीम तीसरा है। जी, अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है और हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब वो सवाल शुरू होंगे जिसमें 3 ऑप्शन हैं। हर वो खेल जिसमें यह शर्त हो कि मगलूब यानी नाकाम होने वाले की कोई चीज गालिब यानी कामयाब होने वाले को दी जाएगी, ये किस चीज की तारीफ है? नंबर 1 जुआ, नंबर 2 रियाकारी, नंबर 3 लहव व लाइब। आप चाहें तो साउथ अफ्रीका वालों से मदद भी ले सकते हैं। आपने कहा जुआ, क्या साउथ अफ्रीका वाले मौजूद हैं? जनाब, आप इस सवाल का क्या जवाब देते अगर आपसे सवाल किया जाता? अल्लाह, अपनी वॉइस को प्लीज ठीक कीजिए, इतने शोर में हम। 1 जुआ। जी, ये जवाब दुरुस्त दे दिया आपने। इसको जुआ कहते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी मालूमात में इजाफा हुआ। हदीस पाक में बदतरीन झूठ किसको फरमाया गया है? नंबर 1 बदगुमानी, नंबर 2 मुनाफिकत, नंबर 3 हसद। मुनाफिकत को। आपने कहा मुनाफिकत। हदीस पाक में बदतरीन झूठ किसको फरमाया? चले, कोई है जो यहां जवाब दे? मैं चाहता हूं कोई अल्लाह वालों की बातें किताब किसी को दे दें। अल्लाह वालों की बातें जिल्द अव्वल। जी, 3 ऑप्शन है, बदगुमानी, मुनाफिकत या हसद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुनाफिकत तो इन्होंने भी जवाब दिया है। बदगुमानी। ऐसा तो ना करें ना। बदगुमानी। चले, अब आपको फिर मदनी काफिले में सफर करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह 3 दिन के 3 दिन के लिए सफर करेंगे। जवाब आपका दुरुस्त है। चले, तोहफा भी ले लीजिए। माशाअल्लाह जनाब, गलती हो गई है हमारे मजलिस इजारा वालों से। फिर मुकाबला करीब आ रहा है। नातख़्वां इस्लामी भाइयों से सवाल है, अमीर अहले सुन्नत ने गीबत की तबाहकारियां किताब में गीबत के कितने तफसीली इलाज तहरीर फरमाए हैं? नंबर 1 20 इलाज, नंबर 2 गीबत के तफसीली 10 इलाज, नंबर 3 12 इलाज। गीबत की तबाहकारियां किताब में गीबत के कितने तफसीली इलाज तहरीर फरमाए हैं? तकरीबन 12 इलाज। 12 इलाज आपने कहा है और अभी भी तकरीबन कहा है। गीबत की तबाहकारियां किताब मेरे सामने है, बहुत खूबसूरत किताब है। मदनी चैनल के नाजरीन इस किताब को हासिल करें। इट्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ गीबत की तबाहकारियां, और इसके अंदर अमीर अहले सुन्नत ने गीबत के 10 तफसीली इलाज तहरीर फरमाए हैं। हमारे नातख़्वां इस्लामी भाइयों से फिर गलती हो गई है। बारी है मजलिस इजारा वालों की। जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूत से थामे, उसे कितने शहीदों का सवाब मिलेगा? इसका तो ऑप्शन भी नहीं बताना चाहिए। 100 शहीदों 100 शहीदों को सवाब मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, जहन्नम की उस वादी का नाम बताएं जिसकी सख्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है और जानबूझकर नमाज कज़ा करने वाले उसके मुस्तहिक हैं। 3 ऑप्शन है, वैल, जमहरीर, हाविया। वैल।
آپ نے کہا ویل اور جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت نے اپنے رسالے وضو کا طریقہ میں وضو کے فرائض کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائے؟ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے، لفظ محمد کے حروف کی نسبت سے، لفظ رسول کے حروف کی نسبت سے. لفظ اللہ کے حروف. لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے. جواب درست دے دیا ہے. جناب مقابلہ بڑی تیزی سے 10 سوالات کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور 4 نمبر کا فرق پڑ گیا ہے. ہمیں جانا ہے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کس طرح آگے بڑھ رہا ہے. جی جناب. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 نمبر ہیں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کے اور 16 نمبر ہیں مجلس اجارہ کے. 4 نمبر کا فرق ہو چکا ہے اور یہ فرق فی الحال زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی مقابلہ بہت آگے چلنا ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھ لیں کہ اگلا سیگمنٹ آج ہماری مجلس نے ہمارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. جی اگلا سیگمنٹ ہی انتخاب کیجئے ہے اور یہ سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز ان کے نصیب میں آ سکتی ہے. 4 آپشنز ہیں اور آپ آپشن نمبر پسند کریں گے. جی 1 2 3 یا 4؟ 1 نمبر. 1 نمبر کے پیچھے کیا ہے بتایا جائے. مدنی کسوٹی آ گئی ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ 5 سوالوں میں صحیح جواب دے کر 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. 4 نمبر کا ڈفرنس ہے. کوشش کیجئے کہ جلدی کور کر لیں. دکھائیے جناب مدنی کسوٹی شروع کرتے ہیں. میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی ولی اللہ کے متعلق، انسان کے متعلق ہے؟ نعم. میری یہ عرض ہے کیا وہ مرادی شخص انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں؟ لا. میرا سوال یہ ہے کیا وہ ظاہری حیات یعنی کہ وہ ابھی تک زندہ ہے؟ لا. میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ شخصیت جو آپ کے ذہن میں ہے اس کا تعلق ہند سے ہے؟ لا. جی 5 سوال ہوئے ہیں اور تقریباً لا ہوئے ہیں سوائے ایک نعم کے. آگے چلیں 2 سوال اور سنائے جائیں، شاید کہیں قریب پہنچ جائیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا وہ مرادی شخصیت بر صغیر سے ہے؟ لا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ مرادی شخص کیا اہل بیت میں سے ہے؟ نعم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قریب پہنچے ہیں مگر ابھی بھی میدان بہت وسیع ہے. جواب دیں گے یا آگے جائیں گے؟ اب مزید 2 سوالات کے جوابات سننا چاہیں گے. آگے چلتے ہیں. وہ شخصیت کربلا معلیٰ میں موجود تھی؟ اب پہنچے آپ. نعم. میرا سوال یہ ہے کیا وہ مرادی شخصیت میدان کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے تھے یا نہیں؟ جی ان کی بھی شہادت ہوئی تھی. 9 سوالات ہو گئے ہیں. شہدائے کربلا بھی کافی سارے ہیں. سارے سوالات سنیں گے؟ سارے ہی سوالات سننا چاہتے ہیں جناب؟ سب سنا دیجیے. میں عمران بھائی سے پوچھوں گا کیا وہ امام حسین کے اولاد میں سے ہیں؟ یہ سوال پہنچا دے گا. نعم. آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ مرادی شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں؟ لا. جی 11 سوال پورے ہو گئے ہیں. جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے شہزادے علی اصغر. جی حضرت علی اصغر یہ فرما رہے ہیں. ذرا بتائیے جناب جواب کیا تھا؟ نگران شورا نے کیا فرمایا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 نمبر نعت خواں اسلامی بھائیوں نے حاصل کر لیے ہیں. کوئی حضرت علی اصغر پر شعر بھی ہونا چاہیے. اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود
مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ 2 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اب باری ہے اجارہ مجلس والوں کی، پہلے ہی نمبروں سے آگے ہیں اور اب انتخاب کیجئے، مرحلے میں دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں، پسند کیجئے نمبر۔ تین نمبر۔ 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ یہ شخصیت کون ہیں؟ اب دیکھنا ہے شخصیت کی بارگاہ میں کتنی جلدی حاضری دیتے ہیں۔ پہلا اشارہ دیا جائے، جنت کی افضلین عورتوں میں آپ کا شمار ہے، چاہیں تو 5 نمبر لے لیں، وہ چند ہی مبارک خواتین ہیں۔ دوسرا اشارہ دیں گے، دوسرا اشارہ دیجئے جناب۔ تیسرا اشارہ۔ تیسرا اشارہ بھی لیں گے جناب، تیسرا اشارہ دیجئے۔ 3 نمبر ملیں گے اگر آپ جواب دیں گے تو۔ آپ نے ایک نبی علیہ السلام کی پرورش کی، چوتھا اشارہ بھی لیں گے جی، کیونکہ حضرت آسیہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے نام کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے جی، الف مد، الف مدہ جی۔ اب تو آسان ہو گیا۔ حضرت آسیہ۔ حضرت آسیہ یہ کہہ رہے ہیں جناب، دکھائیے اسکرین پر۔ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب درست ہو گیا ہے۔ اس میں 1 نمبر ملتا ہے، چوتھے اشارے پر جا کر جواب دینے پر 1 نمبر ملتا ہے، تو مقابلہ کچھ اور قریب آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ہے وہ اگلے ہم سیگمنٹ کی طرف جائیں گے اور جس کا نام ہمیں بتایا جائے کہ اب اگلا سیگمنٹ کون سا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غالباً یہ نیا سیگمنٹ ہے جو آج سے شروع کیا جا رہا ہے جی۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ جی دعوت اسلامی کیا ہے؟ دعوت اسلامی کی بہت ساری معلومات آج سے اس سیگمنٹ میں سننے کو ملیں گی۔ اس میں بھی 4 آپشن ہوں گے، اس میں آپشن سن لیجئے۔ یہ شعبہ کون سا ہے؟ دوسرا آپشن ہوگا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی سیرت کے متعلق سوالات ہو سکتے ہیں۔ تیسرا آپشن ہوگا مدنی قاعدہ، جس میں آپ سے کچھ بھی قاعدے کے حوالے سے، قرآن پاک کے قواعد کے حوالے سے پوچھا جائے گا، اور اس بہانے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو قرآن پاک اور مدنی قاعدے کی معلومات ہوگی۔ اور اس کے بعد والا آپشن ہوگا مدنی انعامات۔ یاد رہے کہ یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا۔ پہلا سوال 3 نمبر کا اور دوسرا 2 نمبر کا ہوگا، اور یہ شعبہ کون سا ہے اس میں اسی طرح اشارے دیے جائیں گے۔ 4 آپشن دکھائے جائیں، آپ پسند کیجئے۔ دعوت اسلامی کیا ہے میں آپ کا آپشن کیا ہے جی؟ جی کچھ بھی نکل سکتا ہے ان چاروں میں سے، جس طرح انتخاب میں کچھ نکلا تھا اس میں بھی کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ چار نمبر ہے۔ 4 نمبر کے پیچھے بتائیے جناب، دعوت اسلامی کیا ہے، اس کے اندر آپشن کیا ہے؟ مدنی قاعدہ۔ جناب قاری صاحب ہیں اور اب قاری صاحب امتحان میں آ گئے ہیں۔ مدنی قاعدہ کے حوالے سے 2 سوال ہوں گے، پہلا سوال 3 نمبر کا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا۔ مدنی چینل کے ناظرین خود بھی چیک کریں کہ ہمیں یہ قواعد آتے ہیں۔ یہ سیگمنٹ شامل کرنے کا جو ایک کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کو پروموٹ کیا جائے، جہاں جہاں دنیا بھر کے ناظرین ہیں مدنی قاعدے کے ان قواعد کو سن کر چیک کریں کہ اگر ہمیں قواعد نہیں آتے تو ہم بھی جلدی جلدی مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں۔ اگر ہمارے مدنی منع ہیں ان کو بھی قرآن پاک سکھائیں، خود بھی قرآن پاک سیکھیں۔ اسلامی بہنیں بھی مدرسۃ المدینہ بالغات میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بتائیں مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی حروف جہاں زیادہ ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ نارملی مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ جواب درست دے دیا ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ دوسرا سوال
حروف مفردات کو اور کیا کہتے ہیں؟ حروف مفردات کو حروف تہجی کہا جاتا ہے جناب، حروف مفردات کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر حاصل کیے ہیں. ان نمبروں کی شدید حاجت تھی نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو. باری ہے اب ہماری مجلس اجارہ کی. دعوت اسلامی کیا ہے؟ نیا سیگمنٹ کون سا اس میں سے آپ نمبر پسند کریں گے؟ دو نمبر. 2 نمبر. بتائیے 2 نمبر کے پیچھے کون سا سیگمنٹ موجود ہے؟ مدنی انعامات. سبحان اللہ، بہت پیارا شعبہ، دعوت اسلامی کا اہم ترین شعبہ. اور ان کے سوالات کے ذریعے مدنی انعامات کے بارے میں آپ کو علم ہوگا اور ہم بھی جلدی جلدی مدنی انعامات کو عمل کرنے والے بن جائیں. اب چلتے ہیں مدنی انعامات کی طرف. اسی میں بھی 2 سوال ہوں گے اور 3 پہلا 3 نمبر کا اور دوسرا 2 نمبر کا سوال ہوگا. بتائیں مٹی کے برتن استعمال کرنے اور پیٹ کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام کا کیا نمبر ہے؟ مدنی انعام نمبر بتانا ہے. گویا اب مدنی انعامات کا حافظ بننا پڑے گا. مٹی کے برتن استعمال کرنے اور پیٹ کا کفل مدینہ 11 نمبر. جی، کون کون کہتا ہے ان کا جواب درست ہے؟ اچھا، تو اس کا مطلب اکثریت کہتی ہے جواب درست نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اکثریت بھی غلط ہو جاتی ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی بتائیے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے کل کتنے مدنی پھول ہیں؟ 19 مدنی پھول. اب 19 سنا دیجئے. خیر، میں نے تعداد پوچھی تھی. جواب درست دے دیا ہے. انہوں نے بھی 5 نمبر حاصل کر لیے. ماشاءاللہ، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں. سیگمنٹ بڑھتے جا رہے ہیں، نمبر بھی بڑھتے جا رہے ہیں. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپو کچھ تحفے بانٹنے ہیں یہاں پر. جی 19 نمبر ہیں ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے. 22 نمبر ہیں مجلس اجارہ کے. 3 سیگمنٹس ابھی باقی ہیں. چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال بھی کریں اور کچھ تاثرات بھی سنتے ہیں. عبدالحبیب بھائی، جی آپ بھی امید ہے کہ اس جو ابھی پریزنٹیشن دی جانے والی ہے اس سے بہت خوش ہوں گے. الحمدللہ خوش ہی ہوتے ہوں گے. اور وہ یہ ہے، واہ، یہ اس پہ جو ہے سبز رنگ سے موجود ہے شادی مبارک. ارے واہ، بہت بہت مبارک. اچھا، تو جس طرح گزشتہ سلسلوں میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ ایک خوبصورت سا جو ہے بنچ بنوا سکتے ہیں، پیکٹ بنوا سکتے ہیں آپ اس طرح مختلف رسائل کا. تو شادی بیاہ کے موقع پر بھی تحفہ دینے کے لیے مکتبۃ المدینہ نے یہ ایک گلدستہ تیار کیا ہے جس کا ہدیہ کم و بیش 500 روپیہ ہے. اور اس میں مختلف قسم کے پاکٹ سائز کے رسائل بھی ہیں. لنگر رسائل کے طور پر بھی شادی بیاہ کے موقع پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے. اور اس میں بہت خوبصورت بہت سارے پاکٹ سائز رسالے موجود ہیں. تو اس کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں. 500 روپیہ ہدیہ پر. میرا خیال ہے اس کو تو بغیر سوال کے اس اسلامی بھائی کو دے دیا جائے جن کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہو. کوئی ہیں ایسے اسلامی بھائی یہاں موجود؟ کوئی اچھی نیت بھی نیت ہم لے لیں گے ان سے جن کی اس مہینے میں موجودہ 1 مہینے 30 دن سے اندر اندر اگر کسی کا نکاح ہوا ہو، چلیں انہیں تحفہ پیش کر دیتے ہیں. اب ایسے نہیں ہے تو چلیں، ہمیں بھی نہیں پتا تھا ایسا باپو تحفہ لے کر آ جائیں گے. اب سوال کے ذریعے جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے جناب. اس مہینے کسی کی ہے؟ ہاں، آنے والے مہینے کسی کی ہے تو وہ بھی چلیں نیت کر لیں. 1 مہینے کے اندر ہے تو اچھا وہ بھی نہیں ہے، چلیں موجود ہیں ماشاءاللہ. چلیں پھر تحفہ لے لیں. چلیں مدنی چینل کی طرف سے آپ کو تحفہ ہم پیش کرتے ہیں. اور شادی کی خوشی کی اللہ تعالیٰ نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے. کوئی انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن قافلے کی نیت ہو جائے انشاءاللہ. سفر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے. ماشاءاللہ تحفہ لے لیجئے. ماشاءاللہ مرحبا. چلیں اب سوال آسان. شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، عطاریہ میں کتنے مشائخ کرام کا تذکرہ ہے؟ بڑا آسان سوال کر لیا جناب. شجرہ ہی تحفے میں دے دے، میرا خیال اتنا آسان ہو گیا. نہیں، کچھ اور بھی تحفہ دیں گے، فکر نہ کریں انشاءاللہ. چلیں
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 41 مشائخ. 41 مشائخ کا اس میں تذکرہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ ان کو توفتاً نیکی کی دعوت، اور جو اسی کے اندر ہمارے پاس ایک کارڈ بھی موجود ہے، میموری کارڈ قرآن مجید فرقان حمید کا، ماشاءاللہ توفتاً یہ اس کو ان کو پیش کیا جائے گا. نیکی کی دعوت کا ہدیہ 235 روپے ماشاءاللہ. نیکی کی دعوت کا. ماشاءاللہ. چلیں دونوں تحفہ آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. اب نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہر مہینے 3 دن قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. جناب کچھ تاثرات سنتے ہیں، اور دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ منچ پر تشریف لے آئیں. انشاءاللہ ناز شریف بھی سنیں گے. آج ہمارے آصف بھائی موجود ہیں، ان سے ناز شریف بھی سننی ہے، تاثرات بھی لیں گے، مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. جی باپو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک. اسلام بھائی کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی جو آپ سسپینس کریٹ کرتے ہیں، سسپینس ڈال دیتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور برائے کرم اسے ختم نہیں کیجیے گا. تو آپ کا ختم تو نہیں فرمائیں گے اس کو؟ چلیں کچھ کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کیوں نہیں کرتے، یہ تو وقت بتائے گا انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدظل العالی کے صاحبزادوں کو بھی سلسلے میں لائیں تاکہ ہم ان کی زیارت کریں، اور ایک کاش کے فائنل میں باپا جان کے شہزادوں اور شہزادوں کے شہزادوں کی زیارت کا بھی ہمیں شرف حاصل ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ مقبول بارگاہ بھی ہو جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سلسلہ ذہنی آزمائش کے کچھ سیگمنٹس کے حوالے سے بھی مشورے دیے گئے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں دنیا بھر کے مقدس مقامات اور تبرکات کے سیگمنٹ ہونے چاہیے. ایک اسلام بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا سیگمنٹ ہونا چاہیے جس میں امیر اہل سنت کے رسائل اور بیانات وغیرہ کے نام پوچھے جائیں. 5 نام بتائیے. جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ قاف سے شروع ہونے والے مطلب جو رسائل کے نام، قبر کی پہلی رات، قبر کا امتحان، قیامت وغیرہ، اس سے دلچسپی مزید بڑھے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی طرح ایک اسلام بھی کہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہم نے یہ ترکیب بنائی ہے کہ جو سوالات ذہنی آزمائش میں پوچھے جاتے ہیں ہم اپنے دوست احباب سے وہی سوالات کرتے ہیں جس سے ان میں اسلامی معلومات کا شوق بڑھتا ہے. ماشاء اللہ. گھروں میں بھی ذہنی آزمائش شروع ہو چکا ہے جناب، اور یہ دوست احباب میں بھی. جی. ایک اسلامی کہتے ہیں کہ میں نے 3 سوالات کے درست جواب دیے مگر میرا نام 26 میں نہیں آیا، طریقہ کار بتا دیجئے. جلدی میسج کیجئے اور پھر ساتھ دعا بھی کیجئے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. ایک اسلامی کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی کہ کل آپ نے کچھ کھایا تھا غالباً، کہہ رہے ہیں سلسلے کے دوران، وہ بھی بتا دیجئے کہ کیا کھایا تھا. توبہ توبہ توبہ. میرا کیمرہ مین بھی مجھے جو ہے نا بچاتا نہیں ہے نا، مسئلہ یہ. اب کل گلا خراب ہو گیا تھا، میں نے ٹیبلٹ منگائی تھی. میں کل سلسلہ ختم کر کے ہمارے ڈائریکٹر کو یہی کہہ رہا تھا، سن رہے ہوں گے ڈائریکٹر صاحب بھی، دیکھیں یہ ہو رہا ہے. میں نے ان کو کہا آپ کو کیمرہ تو ہٹانا چاہیے تھا، میں ٹیبلٹ کیسے کھاؤں؟ اب مجھے لائیو ٹیبلٹ کھانی پڑی اور دیکھیں وہی نوٹ ہو گئی. تو بھائی کچھ چھوڑ بھی دیا کرو بھائی، اب چائے کون سی پیتے ہیں، ٹیبلٹ کیوں کھائیے. بہرحال بہت شکریہ. ہو سکتا ہے ان کی یہ نیت ہو کہ آپ کے لیے دعا بھی ہو جائے، اور مطلب بہت شکریہ. نہیں آج بہت سارے آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ مجھے آج بہت سارے یہ بھی کلام سنا دیں. میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تے غم پڑے رہندے. ہاں جناب، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا. لیکن کل جو آپ نے کلام پڑھا تھا، کئی اسلامیوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو باقاعدہ مدنی گلدستہ بنا کے بار بار مدنی چینل پہ چلائیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا گیا تھا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت شکریہ آپ سب کا. آئیے چلتے ہیں، ہم اپنی کچھ کالز کو بھی شامل کریں گے. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں ناظرین. آج پہلا کوارٹر فائنل، پری کوارٹر فائنل ہے اور ناک آؤٹ ہے. ایک ٹیم آج ہم سے جدا ہونی ہے. اس وقت نعت خواں اسلامی بھائی کچھ نمبروں سے پیچھے ہیں. ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کیونکہ 3 سیگمنٹس باقی ہیں. وقت ہوا ہے ناز شریف کا، اور ناز شریف کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی کچھ کالز بھی شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میں
لاکھ پیچ ہو بل ہزار کج، واہ واہ، سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی کہ تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی کہ تیری سیدھی نظر کی ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ بولو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری، واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ انگلیاں کے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے گے جھوم کر، انگلیاں کے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے گے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ 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 اس طرف روزے کا نور سے سویت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور سے سویت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی
پیاری 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 ہوا بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا کیا مدینے سے سبائی کے پھولوں میں کچھ پیاری پیاری عاشق اس کو کہتے ہیں جس کو ہر چیز میں محبوب کی کچھ یاد آ جائے. امام اہل سنت کمال شخصیت ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی پھولوں کو دیکھا ہوگا, کبھی ہم بھی پھول دیکھتے ہیں, پھول بڑے اچھے بھی لگتے ہیں, اس کی خوشبو بھی اچھی لگتی ہے, مگر امام عشق و محبت ایسے عاشق ماہ رسالت ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر چیز میں محبوب کی شان نظر آتی ہے. اگر پھولوں میں بھی مہک آئی ہے اور اچھی لگ رہی ہے تو کہتے ہیں کیا مدینے سے صبا آئی ہے آج. کچھ پھولوں میں نئی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری. واہ واہ کیا بات ہے. دوبارہ پڑھیں گے شعر. کیا مدینے سے صبا کے پھولوں میں کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری صدقے اس نعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری ہوا ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا. رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری سے تو گفتگو میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ بیچ میں جنت کی پیاری پیاری
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कॉल्स की तरफ चलेंगे। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब्दुल हबीब भाई आपकी बारगाह में गुजारिश है कि सेमीफाइनल में हाजी इमरान भाई को दावत दी जाए और फाइनल में अमीर अहले सुन्नत साहब को बुलाया जाए। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं ये यही आजमाइश में हिस्सा ले रहे हैं, इनको कुछ इनाम देना चाहें, मदनी चेक पेश करना चाहें या कुछ इनाम पेश करना चाहें, कुछ तोहफा पेश करना चाहें, तो उसका क्या तरीकाकार है और उसके कम से कम मतलब कि मकदार कितनी होनी चाहिए, कितनी कीमत होनी चाहिए, कम कम कितने पैसे हम लोग सिर्फ मदनी एहतियात के लिए नहीं, ये ज़हनी आजमाइश में जो लोग हैं उनको मतलब कि कितना इनाम दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें पहली बात तो यह है कि हमारी क्या औकात कि किसी को बुलाएं, हमारे बड़े हैं, हमें उनकी बारगाह में हाज़िरी देनी चाहिए। हाँ हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह सेमीफाइनल और फाइनल में कि हम उनका दीदार कर सकें, इस सिलसिले में वो करम नवाजी फरमा सकें। तो बेशक बड़ा बिज़ी जदवल होता है, बिज़ी शेड्यूल होता है, कुछ वक्त अगर हमारे लिए अता हो गया तो सुभान अल्लाह, वरना हम मुख्तलिफ मदनी गुलदोस्तों और मदनी कसौटियों के ज़रिए बारगाह अमीर अहले सुन्नत में निगरान शुरा के पास हाज़िरी देते हैं। और रही बात कि आप कुछ मदद करना चाहते हैं ज़हनी आजमाइश के सिलसिले के हवाले से, तो ज़ाहिर है हम चेक्स तो दे ही रहे हैं, इनामात भी दे रहे हैं और ये इनामात बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ इस सिलसिले में मदद करना चाहते हैं तो आप दोबारा फ़ोन करके अपने नंबर्स वगैरह ड्रॉप कर दें, हमारे इस्लामी भाई आपसे राब्ता कर देंगे। और यहाँ जो आज टीम हमसे जुदा होगी उनको भी 4100 रुपये का चेक जाएगा और इंशाअल्लाह आज एक चेक मैंने यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में भी 4100 रुपये का देना है। तो हमारे पास तो ये कीमत बढ़ती जा रही है, आप इसमें हिस्सा मिलाना चाहें तो आप शामिल हो जाइए इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अदनान दरवेश है, मैं कराची बाबुल मदीन कराची से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह हाजी अब्दुल हबीब भाई आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मालूमात भी है। अल्लाह आपको और आपकी दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगनी करती फरमाए। आपसे ये मेरा मामूली हल्का वो है मशवरा, जिस तरह हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं इसी तरह जब सफर वगैरह में जाते हैं इंटरनेशनल, वहाँ पर भी आपका यहाँ प्रोग्राम वो दैनिक आजमाइश का प्रोग्राम करने का वहाँ पर भी मालूमात हो और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको भी ये मालूमात हासिल हो। और मुझे मेरे लिए दुआ करें, मैं जल्द से जल्द मदीने की हाजिर हो जाए। आमीन 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 इंशाअल्लाह ताला आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए। हरमैन तैयबैन की अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मसूद अत्तारी शाहपुर सदर गुलजार तैयबा सरगोदा से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, दावत इस्लामी की खैर फरमाए। मेरी नेक ख्वाहिशात नात खान इस्लामी भाइयों के साथ हैं, अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह करम ऐसे करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। वैसे नात खान इस्लामी भाइयों को एक फायदा है, अगर आज पीछे रह भी गए तो इनको तो फिर चैनल पर आने का मौका मिलता है। इजारा वाले तो बेचारे फिर इजारा के मकतब में चले जाएंगे, तो ये अगर आज जीत गए तो कम से कम अगले किसी मुकाबले में हमें फिर इनका दीदार हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है, मैं उकाड़ा चक नंबर 1 मंडला सकीम पंजाब से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल अब्दुल हबीब भाई आपका ये सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा सिलसिला है। अल्लाह अज़्ज़वजल आपको अमीर अहले सुन्नत के साथ मदीना दिखाए। आमीन आमीन आमीन। क्या दुआ दे दी भाई, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं चौंका था, आपने उतना लंबा एड्रेस अपना बता दिया, मकान नंबर भी बता देना था भाई, तो बहरहाल लेकिन आपने साथ साथ जो है वो इतनी अच्छी दुआ दे दी कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अगली कॉल फिर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रमजान अत्तारी अल्लाह का खोखरा मुल्तान शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब भाई आपका जो सिलसिला है माशाअल्लाह ज़हनी आज़माइश बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। हकीकत बात यह है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है अब रात की नींदें उड़ गई हैं, हकीकत ये है। और इसका जज्बा जुनून के हवाले से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब हफ्तावार इस्लाम की गाड़ी में जाते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पे हमने ज़हनी आज़माइश का सिलसिला शुरू कर रखा है। जो इस टाइम पहले ज़हनी आज़माइश नहीं देख पाते थे, अब वो भी सवालात के जवाब के हसूल के लिए ये बाकायदा देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब बहुत तेज हो रही है। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल हबीब भाई पीसीआर से भी इस्लाम भाई फरमाइश कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ भी की थी कि कुछ इस्लामियों ने बहुत ज़्यादा पजीराई की जो कल आपने नात शरीफ पढ़ी थी, तो अगर दिलजोई की नीयत से और
मज़ीद अच्छी अच्छी नियतों के साथ 2 अशार मतलब अगर आप पढ़ दें तो इंशाल्लाह मदीना 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 हो जाएगा। आज इतने सारे नातख़्वाह मौजूद हैं, इन्हीं को पढ़ना चाहिए अब। चलें अच्छी नियत कर लेता हूँ। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करे इस कलाम की नीयत से इसी साल हम सबको हरमैन तय्यबैन की बाद अब हाज़री जल्दी जल्दी नसीब हो जाए और वाकई ये शौक़ भी नसीब हो जाए। मैनू शौक़ मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। मैनू शौक़ मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। सोहणिया तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। सोहणिया तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। मैनू शौक़ मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। सोहणिया तेरी मर्जी साडा ते कोई सोर नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलेंगे हम अपने सिलसिले को आगे लेकर इंशाअल्लाह। अब 3 सेगमेंट्स बाकी हैं और वो तीनों सेगमेंट्स इंशाअल्लाह सिलसिले का फैसला करेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगहों पर आएंगे और इंशाअल्लाह हम स्कोर बोर्ड भी देखेंगे और सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त 19 नंबर हैं हमारे नातख़्वाह इस्लामी भाइयों के, 22 नंबर हैं मजलिस इजारा के। सेगमेंट 3 बाकी हैं और अब बारी है, जो सेगमेंट है उसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। 3 इशारे आपने करने होंगे और हर इशारे के 2 नंबर होंगे। चले जनाब। जी पहले यहाँ आएंगे बेटा, यहाँ आएंगे। आपकी तरफ से कौन इशारे करेंगे? जी आप इशारा करेंगे, आप हमें पर्ची दे दीजिए और आप बेटा वापस वहाँ चले जाइए। 2 नंबर मिलेंगे इशारा सही जवाब देने पर। बैरून मुल्क से आपकी मदद करेंगे यूके वाले, आपकी मदद करेंगे साउथ अफ्रीका वाले। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो यूके वाले जवाब देंगे। यूके वाले इस्लाम भाई गौर से ये देखेंगे, वक्त शुरू होता है अब। सब्ज परचम। जी जनाब, सब्ज परचम आपने फरमाया, दोबारा माइक पे फरमा दें। सब्ज परचम। सब्ज परचम असल सवाल था, सब्ज झंडा जवाब आपका दुरुस्त माना जा रहा है। आसान इशारा आ गया जनाब। अब बारी है मजलिस इजारा वालों की। आइए जनाब, वहां जाइए मदनी, वहां पर आएंगे। माशाअल्लाह आप यहां आएंगे। ठीक है, यहां आइए। आँख,
تھوڑا سا وہاں ہو کر دیں گے اشارہ تو وہ ساؤتھ والے بھی دیکھ لیں گے. جی آنکھ قفل مدینہ. آنکھ کا قفل. آنکھوں کا قفل مدینہ. آنکھوں کا قفل مدینہ جواب درست دے دیا ہے. سر باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. جی پرچی لیجئے. فرق برقرار ہے, فرق بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پاگل, موت. آپ کرتے رہیے اشارہ, موقع ابھی ہے, کچھ سیکنڈز ہیں. پاگل, ایک ہی دم. میں سدھرنا چاہتا ہوں. اللہ, وقت گزر رہا ہے, جلدی کیجئے, وقت ختم ہو گیا. کیا یو کے اسلامی بھائی پہنچے ہیں, یہ کیا اشارہ کر رہے تھے؟ آپ آ جائیں اپنی جگہ پر. پاگلوں کی دنیا. نہیں جناب, یہ اشارہ تھا امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہے غفلت. غلطی ہو گئی ہے. جی آئیے آپ میں سے کوئی یہاں آئیں گے, تھوڑا سا یہاں. یہاں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پانی پینا. پانی پینا. پانی پینا. گلاس. پینا. پانی. اوکے. پانی. دوبارہ پانی. ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا پانی جواب درست دے دیا ہے. ٹھنڈا پانی بھی پلا دو بھائی ان کو. چلیں بھائی, آخری اشارہ ہے, ان کا آخری ہے اور پھر ان کا بھی آخری ہوگا. فرق اور بڑھ گیا ہے. ادھر آئیے گا, آئیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چادر. امامہ. امامہ. کپڑا. کفن. کفن. اذان. قبر پر اذان. کرتے رہیے, اشارہ کرتے رہیے, ہمت نہ ہاریے, ابھی سیکنڈز باقی ہیں. سفید. سفید مرغ. سفید مرغ جواب درست دے دیا ہے. تھوڑی کوشش کیا کریں, پہلے سے ہمت نہ ہارا کریں, آخری سیکنڈ تک اشارے کرتے رہیں. جناب باری ہے ہمارے آخری اسلامی بھائی کی. تھوڑا سا پیچھے جائیں گے آپ. یہاں آئی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ماں. گنجا. 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 گنجا سانپ. گنجا سانپ جواب درست دے دیا ہے. میں سوچ رہا تھا یہ سانپ کا اشارہ تو کر لیں گے, یہ گنجا کیسے سمجھائیں گے, لیکن پہلے ہی سمجھا دیا جناب. تیاری زبردست تھی اور نمبر حاصل کر لیے ہیں. فرق 5 نمبر کا ہو گیا ہے. اسکور بورڈ کی طرف جانا ہوگا اور اس کے بعد ہم سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. دکھایا جائے ہمیں اسکور بورڈ. تیئیس نمبر ہیں مجلس نعت خواں کے, 28 نمبر ہیں مجلس اجارہ والوں کے. 5 نمبر کا فرق ہے جو کور کرنا ہے مجلس نعت خواں والوں کو, یا اجارہ والوں نے فرق اور بڑھانا ہے. اب سفر ہے مگر اکیلے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی ایک طرف آئیں گے. مجھ سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک مجلس کے اسلامی بھائی اگر بیچ میں ہوں گے, ویسے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن اور بیچ میں یوں سمجھیے کہ ایک رکاوٹ ہو جائے گی, اور یہاں کوئی بھی اسلامی بھائی کچھ بھی نہیں کہیں گے. پکی بات ہے انشاءاللہ. قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. چلیں جناب, 12 نمبر ہیں اسکرین پر, کوئی بھی ایک نمبر پسند کریں گے. باری باری آپ کی باری آئے گی, کوئی مشورہ نہیں کرنا, صرف خود جواب دینا ہے. شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. جی جناب, نمبر پسند کیجئے.
12 میں سے نمبر پسند کیجیے. 12 نمبر. جی 12 نمبر کے پیچھے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. امیر اہل سنت کی والدہ مشفقہ کی زبان پر آخری وقت کیا جاری تھا؟ واہ بھائی، ایمان افروز بات. کلمہ طیبہ اور درود السلام. آپ نے کہا کلمہ طیبہ اور درود السلام. صحیح جواب ہے کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد آپ کی زبان بند ہوئی. 1 نمبر ہم آپ کو دے سکیں گے. اجارہ مجلس والوں کی باری ہے. اب آپ نمبر پسند کیجئے. نمبر 5. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے. اللہ اللہ اللہ. غیبت کرنے والے کو جہنم میں کیا کھانے پڑے گا؟ کچا گوشت. آپ نے کہا کچا گوشت اور جواب آپ کا غلط ہے. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. 4 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. جی نمبر پسند کیجئے. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آسان جواب آ گیا ہے. جواب بھی دینا پڑے گا اور شعر بھی سنانا پڑے گا. دل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. دل کو قلب کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. کوئی قلب پر شعر بھی اگر ہو تو سنا دیجئے. قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے. قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے. کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی باری ہے بجارہ مجلس والوں کی. نمبر پسند کیجئے. نمبر 10. 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے خواب میں تشریف لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو ان کے فالج کا مرض ختم ہو گیا؟ فالج کا مرض ختم ہو گیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا کی. خواب میں ہی علاج فرما دیا. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. صاحب قصیدہ بردہ. نام بتائیے. امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ. امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ جناب. بہت زبردست جواب دیا. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ قصیدہ برد شریف کتنا پیارا وظیفہ. درود و سلام پڑھنے والے لکھنے والوں پر کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ فالج کا برس تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے, اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور علاج ہو گیا. جناب باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. جی امام صاحب نمبر پسند کیجئے. 9 نمبر. 9 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ اللہ کی تلوار سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ بڑے مشہور صحابی.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے نہ جانے کیوں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آپ یہی جواب دیں گے، اور یہ جواب غلط ہے. اسد اللہ ان کا لقب ہے. سیف اللہ جس صحابی کے ساتھ مشہور ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور جواب تھا، لیکن کنفیوژن ہو جاتی ہے حضرت سیدنا حمزہ کے حوالے سے بھی، اور جناب ہو سکتا ہے ان کو بھی سیف اللہ کہا جاتا ہو، لیکن جو مشہور لقب ہے حضرت خالد بن ولید کا ہے. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے اجارہ مجلس والوں کی. فرق پھر بڑھتا جا رہا ہے. جی 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے؟ مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے. ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے تاکہ ان گناہوں سے بچا جا سکے. جواب درست دے دیا ہے. یا یاد رہے بدری چل کے ناظرین، کیا ہمیں ان چیزوں کی معلومات ہے؟ ان کا علم سیکھنا فرض ہے، ان کی معلومات ہونا فرض ہے، اور کیا ہمیں سب تمام باتیں معلوم ہیں؟ اگر نہیں تو آج نیت کیجئے. یہ بہت اہم معلومات ہے جو ہمیں ہونی چاہیے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں حاصل کیجئے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرات اور مدنی چینل دیکھیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور ان معلومات کو حاصل کیجئے جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلام سے. جی اب واپس دوبارہ سے آخری ایک راؤنڈ شروع ہوگا. 6 سوالات ہو چکے ہیں. جی 11 نمبر. 11 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ کنز الایمان پر جن 2 بزرگوں نے حاشیہ لکھا ہے ان کے نام بتائیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ. صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے اجارہ مجلس کے اسلامی بھائیوں سے. جی کیجئے. نمبر 3. نمبر 3 کے پیچھے بتائیے سوال کون سا ہے؟ کسی عضو کو دھونے کے کیا معنی ہیں؟ یہ کہ اس کے ہر عضو پہ 2 قطرے بہہ جائیں. ہر یعنی ہر رونگٹے پر ہر جگہ 2 قطرے بہہ جائیں. دھونے کے معنی یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. صرف بھیگ جانے یا تیل کی طرح چپڑ لینے سے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہ کہیں گے. نہ اس طرح وضو ہوگا نہ غسل ادا ہوگا. مزید تفصیل کے لیے نماز کے احکام امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں وضو کا طریقہ باب ضرور پڑھیے اور برکتیں حاصل کیجیے. جواب درست دے دیا ہے. نعت خواہ اسلام بھائیوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجیے. فرق اس وقت 6 نمبر کا ہے. جی 8 نمبر. 8 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. بڑا آسان سوال آ گیا ہے، پھر شعر بھی سنانا پڑے گا. سب سے پہلے صفا و مروہ پر چکر کس نے لگائے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. اور صفا اور مروہ پر اگر کوئی شعر بھی سنا دیں. دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. باری ہے اجارہ مجلس والوں کی. جی نمبر پسند کیجئے. 1 2 یا 6؟ نمبر 6. 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بڑا زبردست معلوماتی سوال. مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی عمر وصال کے وقت کیا تھی؟ کتنی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش برسائے. وصال کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟
32 साल। आपने कहा 32 साल और उनकी उम्र थी 30 साल। गलती हो गई है। बारी है अब नात ख्वां इस्लामी भाइयों से। 2 सवाल बाकी हैं जी, नंबर पसंद कीजिए, 1 या 2? 1 नंबर। 1 नंबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फजीलत मुकम्मल कीजिए। हक है कि उसके उस दिन और उस रात के तमाम गुनाह बख्श दे। अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इजारा मजलिस वालों की बारी है। फर्क कम हो रहा है, 4 नंबर का फर्क रह गया है जी। 2 ही नंबर बाकी है जनाब। बताइए 2 नंबर के पीछे सवाल क्या है? अल्लाह अल्लाह। एक बार सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मकाम पर पहुंचकर पानी मंगवाया और वुजू किया, फिर यकायक मुस्कुराए। बताएं आप क्यों मुस्कुराए थे? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसलिए मुस्कुराए क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ाहिरी हयात में आपने वहाँ पर वुज़ू फरमाया और आप भी वुज़ू फरमाने के बाद वहाँ पर मुस्कुराए, इसलिए आप वहाँ मुस्कुराए। किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सफ़र है मगर अकेले। ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। हमने स्कोर बोर्ड की तरफ भी जाना है और यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को एक सवाल पर इनाम भी देना है। अपनी अपनी जगहों पर आ जाएं। स्कोर बोर्ड जाने से पहले आइए सवाल करते हैं और मदनी चेक पेश करेंगे। बताइए, बड़ा मालूमाती सवाल भी है और आसान भी है। बनी इसराइल को इसराइल क्यों कहा जाता है? जी, यानी बनी इसराइल को ये बनी इसराइल कहने की वजह क्या है? बनी इसराइल को बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इनका नाम इसराइल था, इसी निस्बत से इनकी कौम इसराइल कहलाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था, इसी निस्बत से आपकी कौम के कबाइल बनी इसराइल कहलाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 4100 रुपए का चेक हमारे इस्लामी भाई हमसे लेकर गए माशाल्लाह। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 32 नंबर मजलिस नाथख्वां के, 36 नंबर हैं मजलिस इजारा के। अब चलेंगे अगले राउंड की तरफ जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। अच्छा, अब याद रहे इसका तरीका क्या है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। पहले तो आप जरा बेल बजाइए। चला आप ठीक है, आपने अपने बटन भी चेक कर लिए हैं। गौर से सुन लीजिए तरीका, क्योंकि ये साल इस सीज़न 6 का पहला राउंड है तो गलती ना हो जाए। अगर आपको जवाब आता है तो जवाब देंगे, बेल बजाएंगे और जिसने पहले बेल बजाई उसको पहले मौका दिया जाएगा। जवाब सही हुआ तो 2 नंबर मिल जाएंगे, गलत हुआ तो आपके 2 नंबर आपसे ले लिए जाएंगे। जोश दिखाना है मगर होश के साथ। फ़र्क 4 नंबर का है, ये फ़ौरन ख़त्म हो जाता है इस राउंड में, हमने देखा है। तो गलती मत कीजिएगा। अच्छा, अगर सवाल पूरा होने से पहले आपने बेल बजा दिया तो सवाल भी आप ही ने पूरा करना होगा और जवाब भी आपने देना होगा। 5 सवाल हैं, 5 अशआर हैं, ठीक है? तो गौर से, हिम्मत के साथ, जोश के साथ, मगर होश से। पहला सवाल होगा मिलकर खाने का। जनाब नाथख्वां इस्लामी भाइयों ने बेल बजाई है, पहले सवाल भी पूरा करेंगे और अब जवाब भी बताएंगे। मिलकर खाने में क्या बरकत है या मिलकर खाने का क्या फ़ायदा है? सवाल तो दुरुस्त पकड़ लिया है, अब देखें जवाब दुरुस्त देते हैं कि नहीं। पहले मिलकर खिलाएं तो सही, फिर जवाब देंगे, यह मत कह देना। चलें, मिलकर खाने से एक तो बरकत घर में नाजिल होती है और दूसरा ये है कि जो मिलकर जब खाते हैं तो मुख्तलिफ जो हाथों से, उंगलियों से जब वो जरासीम निकलते हैं और उससे वो जो दूसरे जहरीली जरासीम होते हैं उनको मार देते हैं। जी ज़रा दोबारा रिपीट कीजिए जब भी आपने जवाब दिया। जो उंगलियों से, सबकी उंगलियों से जरासीम निकलते हैं जब खाने से, जो खाने में शामिल होते हैं और उसके जो दूसरे जरासीम होते हैं उनको मार देते हैं। जी, पैथोलॉजी के एक प्रोफेसर ने इंकशाफ किया है कि जब मिलकर खाना खाया जाता है तो सब खाने वालों के जरासीम खाने में मिल जाते हैं और वो दूसरे अमराज के जरासीम को मार डालते हैं। नीज़ बाज़ औक़ात खाने में शिफा के जरासीम शामिल हो जाते हैं जो मादे के अमराज के लिए मुफीद होते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
اللہ اللہ اللہ، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، جوش بھی دکھایا اور ہوش بھی دکھایا۔ یہاں یاد رہے کہ اس سیگمنٹ کا ٹائم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ٹائم 25 سیکنڈ ہوں گے، لیکن زیادہ دیر کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اب شعر ہوگا، غور سے سننا ہے۔ عطا ہو مجھ کو غمِ، اب جناب بہت کلوز بیل بجائی ہے، میرا خیال ہے میں ری پلے کی طرف جانا ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کیا لگتا ہے کس نے پہلے بیل بجائی؟ اچھا، کچھ ہاتھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ہاتھ ادھر جا رہے ہیں۔ چلیں جناب خود بھی اپنا ذرا ڈیسیشن دیکھیں، کتنی آئی سائڈ اچھی ہے آپ کی۔ بتائیے سب سے پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ تھوڑا سا جی، نعت خواں اسلامی بھائیوں نے پہلے بیل بجائی ہے، اور سنا صرف چھوٹا سا مصرع ہے۔ جی عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تپا جگر چاک چاک سینہ، بڑے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت شفیع۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اللہ، راؤنڈ میں واپس آئے ہیں، یہ شعر طرز میں بھی سنا دیجئے۔ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تپا جگر چاک چاک سینہ، بڑھے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت شفیع امت۔ انبلیویبل، مقابلہ 2 ہی سوالوں میں برابر ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ مقابلہ کدھر جاتا ہے، کون ہمیں چھوڑ کے جاتا ہے اور کون آگے جاتا ہے۔ اب سوال ہے، غور سے سننا ہے۔ ایک بزرگ کے فرمان کے مطابق عورت 4 چیزوں میں مرد سے کم۔ جی اجارہ مجلس والوں نے پہلے بیل بجائی ہے۔ جی سوال بھی پورا کریں گے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق عورت کو مرد سے 4 چیزوں میں کم ہونا چاہیے۔ سوال تو صحیح ہے، اب جواب بتائیے۔ جواب اس کا یہ ہے، نمبر 1 عمر میں، نمبر 2 قد و قامت میں، نمبر 3 مال و دولت میں، اور نمبر 4 حسب نسب میں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، 2 نمبر پھر آگے بڑھ گئے ہیں۔ باری ہے اب شعر کی۔ کر رہے ہیں اللہ، بڑا کلوز بیل بجائی ہے۔ کس نے بجائی ہے پہلے؟ اچھا، اکثریت کہہ رہی ہے اجارہ والوں نے، نعت خواں والے کہتے ہیں تو انہی کو موقع دے دیں یا ری پلے پہ جائیں۔ انہوں نے بجائی ہے، چیک کر لے جناب، شاید قسمت کا ستارہ چمک جائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی دکھائیں گے ہمیں ری پلے؟ اجارہ مجلس والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے، شعر مکمل سنا نہیں ہے۔ کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی۔ کر دو کرم پھر یا نبی، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، 2 نمبر سے اور آگے بڑھتے ہوئے پھر ڈفرنس 4 نمبر کا۔ اب ہے سوال، عالم کا وہ کون جناب اجارہ مجلس والوں نے بیل بجائی ہے اور شعر بھی نہیں، پورا سوال بھی نہیں سنا ہے، کیسے سوال بتائیں گے؟ عالم کا وہ کون سا عمل ہے جو شیطان پر سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے؟ اللہ، سوال بالکل صحیح پکڑا ہے، جواب دیجئے۔ عالم کا وہ امام حضرت سیدنا امام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کا بعض علوم کو بیان کرنا اور بعض علوم میں خاموش رہنا شیطان پر سب سے زیادہ بھاری گزرتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ دیکھو، شیطان کا خاموش رہنا اس کے بولنے سے مجھ پر، عالم کا خاموش رہنا اس کے بولنے سے مجھ پر زیادہ بھاری ہے۔ اس کی طرف دیکھو، اس کی خاموشی مجھ پر اس کے بولنے سے زیادہ سخت ہے، جواب درست دے دیا ہے۔
بہت تیزی سے مقابلہ دور ہوتا جا رہا ہے. نعت خواں اسلامی بھائی اب دیکھیں 6 نمبر کا فرق ہے. اب ہے شیر. مدینے کبھی کبھی جوش مروا دیتا ہے. انبلیویبل. مدینے کے بعد کون سا شیر سنائیں گے؟ مدینے. سنا ایک ہی سکیں گے, سوچ جتنے چاہیں سوچ لیں. جی. مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں, خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ. غلطی ہو گئی ہے جناب, تھوڑا سا ہوش دکھانا چاہیے تھا. مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا, مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا. برابر آ کر دور چلے گئے, 2 نمبر واپس لینے پڑیں گے ہمیں. اللہ. اب سوال 2 سوال ہیں, 2 جواب ہیں, فرق 8 نمبر کا ہے. یہ 8 کے 8 اگر نعت خواں لیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہوتا ہے. ایک بھی غلطی یا 2 نمبر بھی اس طرف جائیں تو جناب ہماری اجارہ مجلس والے آگے. جی آپ 8 نمبر سارے کے سارے واپس دے دیں تو برابر ہو سکتا ہے. 2 طریقے ہیں. چلیں جناب, ممبر پر چڑھ کر واز و نصیحت کرنا کس کا. چلیں جناب, پھر اجارہ نعت خوانوں نے سوال پر بیل بجا دی ہے. ممبر پر چڑھ کر واز و نصیحت کرنا کس کا طریقہ ہے؟ سوال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. ممبر پر چڑھ کر واز و نصیحت کرنا سنت مبارکہ, یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. ممبر پر چڑھ کر واز و نصیحت کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب جناب شیر کی باری ہے. پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے. جناب پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش, بہاروں نے کیسا سوار مدینہ. بہاروں نے کیسا نکھارا مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. آخری سوال اور آخری شیر. حرص کی تعریف. جی. حرص خواہشات کی زیادہ طلبی کو حرص کہتے ہیں, اور ایک تعریف یہ بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ اپنا حصہ آ جانے کے باوجود دوسرے کے حصے پہ نظر رکھنا, یہ حرص کہلاتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ جوش اور ہوش ساتھ پہلے ہو جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. آخری شیر ہے اور بہت خوبصورت شیر ہے. رکن شامی. کس نے ملا ہے؟ اچھا چلیں, دونوں میں سے کسی نے بھی سنا دینا ہے. سنا دے جناب. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت, اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو. اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. آپ اچھے مارجن سے جیت گئے ہیں. تشریف لے آئیے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے, بڑا اچھا مقابلہ کیا. نعت خوانوں کی کمی محسوس ہوگی لیکن ہم وقتاً فوقتاً انہیں بلاتے رہیں گے اپنے سلسلوں میں. جی تبرکات بھی انہیں دیں گے, مدنی چیک بھی دیں گے. آئیے کچھ تحائف تقسیم کریں گے. آئیے انشاءاللہ. مدینہ منورہ کے بڑے پیارے تبرکات انہیں پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں کی حاضری بھی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کی رونق تھے آپ. ماشاءاللہ کچھ مدنی سوٹس بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو 4100 کے مدنی چیک بھی دیے جائیں گے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین سلسلہ دیکھنا نہ بھولیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی برکت عطا فرمائے. نعت خواں اسلام آباد ہم سے جدا ہو رہے ہیں لیکن ایک نعت خوانوں کی مجلس اب بھی باقی ہے. آئیے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. العلم آپ تو اتنا سنجیدگی سے جواب دیتے مجھے لگتا ہے غلطی کر رہے ہیں. جواب صحیح نہیں دیتے. کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے